یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. وہ اپنے بزرگ ماں باپ کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے دلی گیا تھا اور وہاں بلاسٹ کا شکار ہو گیا، اور اب اس کی یہ جانتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جوان بچے کی 30 سال کے لڑکے کی لاش ان کو ملی اب. تو اس میں یہی ہے کہ بہت افسوس ہے. جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ بہت غریب گھر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس، اور اسی لیے شاید وہ دلی بھی چلا گیا تھا مزدوری وغیرہ کرنے کے لیے. تو ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. اس کو تو واپس نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ ایک اکیلا بلال نہیں، اس کے جیسے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں. چھوٹے کاروبار، شال والے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں ملک کے مختلف کالجوں میں پڑھتے ہیں، جہاں پر اس وقت وہ بہت مشکلات کا سامنا فیس کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لوگوں میں بہت غصہ ہے اور بہت خوف بھی ہے. تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ جو ملک کے اندر اس کو اپنا ملک جو ان کا سمجھ کے وہاں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان پہ غصہ نہیں اتارا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ایک ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ڈاکٹر جیسے جن کو اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے، ایک اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ اتنا خوفناک راستہ اختیار کر رہے ہیں، اتنا خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں. وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں زندگی کے بجائے. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، جیسے میر وائس صاحب ہیں، جیسے رحمت اللہ صاحب ہیں، اور بھی جتنے لیڈر، میں کتنوں کا نام لوں، ان کو سامنے آ کے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. بے شک 2019 میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طرح سے 370 کو ختم کیا گیا، اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے اوپر دباؤ کیا گیا، ایک پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، ایک بڑا دم گھٹنے والا ماحول پیدا کیا گیا. مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہمارے نوجوان اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جان کو ایک زندہ بم بنا کے خود بھی جان دے اور دوسرے کی بھی جان لے، بے گناہوں کی جان لے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتی ہوں عمر صاحب سے میری گزارش بھی ہے کہ وہ دلی میں بات کرے سرکار کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، ہوم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ بہت اس وقت خوف زدہ ہے ہمارے کشمیر کے لوگ یا جموں کے لوگ، جتنے بھی ایریا سے ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں یا نوجوان ہیں. کیونکہ ابھی ہماچل پردیش کا ایک ویڈیو سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہمارے جو شال والے ہیں یا دوسرے کاروباری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے یہ حادثے میں ملوث تھے. آپ بے شک ان کو سزا دے دیجیے جو آپ دینا چاہتے ہیں، مگر اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ اجتماعی طور پہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو. اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم درد سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، جن کے لوگوں کی جان گئی اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں. تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غصہ جو ہے عام کشمیریوں پہ نکالیں. اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس مسئلے کو دلی میں جو سرکار ہے اس کے ساتھ اٹھائیں گے، ہوم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے، پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے. میں بھی کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی سے دلی میں بات ہو جائے ہماری، تاکہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کو اس وقت جہاں وہ کرائے پہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، کالجز میں ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مطلب ہر طرح سے ان کو ہراساں ہوتا ہے، کیا جا رہا ہے. تو اس سے تو حالات اور دوریاں پیدا ہو جائیں گی آپس میں. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بگڑ سکتا ہے.